لوگوں کو ناموس رسالت اور ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا. جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ فتح مکہ کی طرف چلے نا تو لوگ کہتے ہیں جی آپ گستاخ رسول کے بارے میں اتنا سخت رویہ کیوں رکھتے ہیں. میں نے کہا یار آپ کو ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھاتے ہیں. ناموس رسالت کا مسئلہ ہے کتنا اساس. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی جانب چلے, رستے میں ایک پڑاؤ آیا مرج زہران. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے آگے, ہم سارے دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں, ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آوارہ کتے ہوتے ہیں, یہ کتیاں ہوتی ہیں, انہوں نے رستے پر ہی بچے دے دینے ہوتے ہیں نا, کبھی روڈوں پر سو جاتی ہے. میرے آقا مولا نے دیکھا کہ رستے کے اوپر تازہ کتی سوئی ہوئی ہے, اس نے بچے دیے ہوئے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب, تو میرے آقا مولا نے اپنے صحابی کو بلایا, فرمایا ادھر کھڑے ہو جاؤ, پورے لشکر نے گزرنا ہے, اس کتی اور اس کتی کے بچے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے آقا مولا نے حقوق دیے. بندہ گارا مسند خاکاں سپرد. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کھڑا کیا, فرمایا یہ کتی سوئی ہوئی ہے اور اس کے بچے ہیں, یہاں پہ تم کھڑے ہو جاؤ, پورا لشکر جب تک گزر نہ جائے اس کو نقصان کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو حقوق دیے. اب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہو گئے, اور کعبے کے اندر کس شان سے داخل ہوئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک اونٹ کے پالان کے ساتھ لگی ہوئی تھی, ایسے جھک کے. محمد عربی کابروئے ہر دو سراست, کسے کے خاک درش نیست خاک بر سرے ہو. اقبال کہتا ہے کہ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کی خوبصورتی ہیں, سارے جہانوں کی نعمتیں ہیں, اگر اس در کی تو خاک ہوا تو پھر تو عزت پا گیا, اگر اس در کی خاک نہیں ہوا تو پھر تیرے سر پر خاک. اور اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی, اس کا نام لینے والا کوئی نہیں. یہاں چودھری جٹ بڑے بڑے ڈیروں پر بڑے بڑے جناب بورڈ لگتے ہیں, دوسرے دن تیسرے دن سال بعد 10 سال بعد نام لینے والا بھی نہیں ہوتا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. لیکن اگر کسی نے اپنا نام تا قیامت قائم رکھنا ہے تو وہ اپنے نام کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ جوڑ دے, ان کی عزت کے ساتھ جوڑ دے. پھر بڑے بڑے پڑھے لکھے جناب, پھر مصور پاکستان اور جناب علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے غازی علم الدین کے قدموں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں شاہ جی اسی تے گلہ ہی کرتے رہ گئے, ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا. یہ بات ہے, یہ حضور کی محبت کی بات ہے, جو اس سے وابستہ ہو جائے قیامت تک اس کا نام ہو جاتا ہے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ, آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کتی سوئی ہوئی اس کے بچے بچ گئے. میرے آقا نے اپنا صحابی کھڑا کیا, سارا لشکر گزر گیا, وہ بخیر و سلام تھی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن مکہ میں داخل ہو گئے. صحابہ عرض کی یا رسول اللہ ابن قتل, یہ غلاف کعبہ کے, آپ کو پتہ ہے نا غلاف کعبہ کو لٹکایا جاتا ہے, قدیم الاسلام لٹکایا جاتا ہے اس کو کعبے کی دیواروں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی وہ ابن قتل آپ کا گستاخ ہے, وہ کعبے کے پردے کو پکڑ کر لٹکتا لٹکتا اوپر چلا گیا ہے. اس طرف کعبے کی دیوار ہے, اس طرف غلاف ہے, بیچ میں وہ ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوہ, اس کو وہیں قتل کر دو. گستاخ رسول کا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ کتی کے بچے بچ گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تحفظ بتایا, لیکن گستاخ رسول کا مسئلہ پوری امت کا جداگانہ مسئلہ ہے. یہ مسلمانوں دنیا کا سب سے جداگانہ مسئلہ ہے. مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے, یہ بھوک برداشت کر سکتا ہے, موت برداشت کر سکتا ہے, ساری کائنات کی چیزیں برداشت کر سکتا ہے. اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا, اور وہ کسی بھی حلیے میں ہو, وہ کہیں بھی بیٹھا ہو, جب بھی اس کے نبی کے سامنے اس بارے میں اس کے سامنے بات ہوتی ہے نا تو وہ مچل جاتا ہے. اقبال سے پوچھتے ہیں کیوں مچل جاتا ہے. اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اقبال کہتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے اگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر موت آنی ہے وہ تو حیات جاوداں ہے, اس زندگی کو ان کے نام پر مار دوں, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. پورا کفر مل کر سازشیں کر رہا ہے, پورا عالم کفر امڑ آیا ہے. ان کو کیا ضرورت پڑی ہے, وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کرتے ہیں. وہ ناموس پر حملہ اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو آخری جینے کا سہارا ہے نا, جو آخری ان کا اپنے نبی سے تعلق ہے اور جو وہ والہانہ عشق ہے وہ توڑ دیا جائے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ہر موقع پر ایسے ایسے رجال پیدا کرتا رہے گا,
جو واپس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تعلق واپس اپنے نبی سے جوڑ کے رکھ دیں گے, اور وہ علامہ خادم حسین رضوی جیسے رجال آتے رہیں گے جو آ کے دوبارہ امت کا تعلق. وہ ہمارے قائد نے کیا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب وہ یہ بات, انہوں نے ایک ہی بات کی, انہوں نے کہا انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. انہوں نے کہا یار ساری باتیں تمہیں مولوی خادم سے جھگڑا ہو سکتا ہے, تمہیں اس کے انداز بیان سے جھگڑا ہو سکتا ہے, لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو کوئی جھگڑا نہیں. جس مسلمان کا اس ذات پر جھگڑا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں. اقبال کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان جانے دین ہست ہو بے رحمت للعالمین. اقبال کہتا ہے قرآن کا مغز, دین کی جان اور ایمان کی روح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور یہ یاد رکھنا, دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تفریق کر کے لاؤ گے, جمع کرو گے, تفریق کرو گے, آگے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کھڑی ہے. اور ہم اس جو ہے نا ناموس رسالت کا قافلہ, اس کے آخری سپاہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں آپ پہلے لوگ ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ناموس رسالت کے لیے بات اٹھے گی اور آپ لوگ صف اول میں داخل شامل ہوں گے. دیکھیں جی اپنی ذات کا مقصد تو ہے نہیں, سعد رضوی زندہ باد, سعد رضوی مرد آباد, کوئی بات نہیں اس بات سے. یہ سارے مرد آباد ہو جائیں, سارے زندہ باد ہو جائیں, کوئی غرض ہی نہیں, لیکن تاجدار ختم نبوت ہمیشہ زندہ باد, تاجدار ختم نبوت ہمیشہ زندہ باد رہے گا. اور یہ ملک بنا ہی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے. اس پہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان طاقتوں کو ابھرنے دیا جائے, ان قوتوں کو ابھرنے دیا جائے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملہ کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا, اپنے آخری خون کے قطرے تک اپنے نبی کا وفادار رہے گا. بے شک. بس ہم نے نہیں کہنے آئے کہ جناب آپ بھی آ جائیں ہمارے حلیے میں یا ہم آپ کے حلیے میں. آپ جس جہاں دنیا میں معاملات, میرے قائد کہا کرتے تھے یار امتی کو ایسا ہونا چاہیے اپنے نبی سے پیار کہ وہ دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر اترے تو اس کو دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. اس کو اپنے نبی سے عشق اس طریقے سے ہونا چاہیے. ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ ساری دنیا سے تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں, ساری دنیا سے جناب رشتے ناطے ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں ہو سکتی. ان سے تعلق نہیں توڑا جا سکتا. ہر تعلق کو پیٹ کر سکتے ہیں, اس تعلق کو کبھی نہیں توڑا جا سکتا, کیونکہ مسلمان کے پاس جینے کا آخری سہارا ہی وہی ہے. ابھی تو یہ ہے, ابھی تو ہم نے مرنا ہے, ہمیں شفاعت چاہیے, کل روز حشر میں ہمیں آب جام کوثر چاہیے, اور ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قافلے میں چلنا ہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں, قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا شخص, اس کی بات میں اتنا وزن کیسے, اتنا دم کیسے آ گیا کہ جناب اس نے ہر ایک کو ناموس رسالت کا مسئلہ بھی سمجھایا, حضور کا عشق بھی بتایا کہ کرنا کیسے ہے. ایک ہمارے ساتھی ہیں, انہوں نے ایک شعر لکھا بڑا کمال. انہوں نے کہا بابا جی کے بارے میں کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے. بابا جی نے اپنے لہجے سے بتایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا مسئلہ کیا ہے. تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے, تقاضا وفا کیا ہے, وفاؤں کا صلہ کیا ہے. انہوں نے ساری زندگی بتایا کہ وفا مالکوں سے ایسے کرنی ہے, اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ایسے کرنی ہے. پھر مالکوں نے بتایا کہ ہم نے صلہ ایسے دینا ہے. ابھی یہ صلہ دنیاوی ہے, ابھی آخرت کے بہت سارے صلے موجود ہیں جو ہم نے انشاءاللہ قیامت والے دن دیکھنے ہیں کہ جو ان کا وفاداروں سے صلے ملتے کیسے ہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ بڑا جداگانہ ہے, بڑا ہی جداگانہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو آپ نے بنتے ساتھ ایک قانون, آپ نے خلیفہ بنتے ساتھ یہ قانون بنایا. آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا, کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا, کیونکہ یہ تبرکات ہیں, یہ اسلام کے وہ تبرکات ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر پہلی جنگ لڑی ہے. آج کے بعد ہم ان کی زیارت کریں گے. لیکن جب جنگ یمامہ ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو حضرت صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا. فرمایا اب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ ہے, اب بدری ہو یا غیر بدری ہو, وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے یمامہ میں پہنچے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے سخت جنگ پہلے کبھی نہیں لڑی جو ختم نبوت کے لیے لڑی. 1200 صحابہ
بدری و غیر بدری سارے شہید ہو گئے اور 700 حافظ و قاری شہید ہو گئے. اس میں اتنے بڑے حافظ قاری شہید ہوئے. حضرت سالم جن کا قرآن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر دعا فرمائی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسا قاری قرآن پیدا کیا ہے. تو بات یہ ہے, آپ کو آخری بات یہی سمجھانے آئے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. اور محبت کرنی کیسے ہے؟ اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام, تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو, عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. کہتا ہے عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام. عشق دم جبریل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام, عشق امیر جنود, عشق فقیہ حرم, عشق ہے ابن السبیل, اس کے ہزاروں مقام, اور عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات, عشق ہے نور حیات, عشق ہے نار حیات. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے جو آپ کو. اور اقبال سے آخری سوال پوچھتے ہیں. اقبال امت بڑی پٹ چکی, ہر طرف ہر جس کا دل چاہا اس نے پوری امت مسلمہ کو لتاڑ کے رکھ دیا. کبھی فلسطین, چیچنیا, لبنان, مصر, کشمیر, جہاں جس کا دل کرتا ہے وہ پکڑ کے مسلمانوں کو لتاڑ لیتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ یہ امت دوبارہ اپنا عروج پالے؟ تو اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوس, برگو ساز کائنات از عشق اوس. اقبال کہتا ہے اگر امت مسلمہ دوبارہ اوپر جانا چاہتی ہے اور دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام پانا چاہتی ہے تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جڑ جائے, اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے دامن کو تھام لے. اقبال ہوگا کیا؟ کہتا ہے میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, سبحان اللہ, میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. یہی زمانہ تھا. ہم نے جناب 313 ہو کر 1000 کو آگے لگا رکھا تھا. ہم تھوڑی سی تعداد میں ہو کر پوری دنیا کو آگے لگا رکھا تھا. ہم نے کشتیاں جلا کر سپین لے لیا تھا. آج ایٹمی قوت ہوتے ہوئے کشمیر دے دیا ہے. سوال تو ہے نا یار, آپس میں بیٹھے ہیں, بڑی بات نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں ایک جٹ ہو آدمی, اس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو, وہ تو اپنا بننا نہیں چیرنے دیتا, مر جاتا ہے, بننا نہیں چیرنے دیتا. کون لوگ ہم نے مسلط کر رکھے ہیں کہ کشمیر پورا لے گئے, کسی کی سی بھی نہیں نکلی, بلکہ کہا گیا آدھا گھنٹہ سڑکوں پر کھڑا ہو جاؤ, آدھا گھنٹہ جناب ادھر ہو جاؤ, آدھا گھنٹہ اس طرح ہو جاؤ. اور نہیں نہیں نہیں, ایسے کشمیر نہیں ملتا. ہمارے بابا جی بتا کر گئے تھے. لوگ مذاق بناتے, اصل میں اس قوم میں ہے بڑا دم, لیکن ایک مسئلہ ہے, اس قوم میں بڑا دم ہے, لیکن اس مسئلہ ہے کہ اپنا آپ منوانے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے. جب تک زندہ تھے لوگ یہ پتہ نہیں کیا کریں گے, یہ جذباتی لوگ ہیں, یہ جذباتی لوگ ہیں. بابا جی کہتے تھے تم کہتے ہو کشمیر ہماری شارگ ہے, تو کشمیر لینے کا آسان طریقہ ہے. اقبال کہتا ہے کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی, کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر آل حرم کے سومنات. ہم اللہ تعالیٰ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کوئی عمر کا غلام دے دے, کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین دے دے, کوئی محمد بن قاسم کا جانشین دے دے, کہ تاکہ ہم اپنا حق تو لے سکیں. آج تو ہمیں اپنے اور کشمیر دے کر اگلی باتیں جو خطرناک ہو رہی ہیں کہ ادھر والا کشمیر ہے یہ بھی ان کا حصہ ہے. میں نے کہا اقبال کہتا ہے, اقبال سے پوچھتے ہیں. اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار. یہ گھر میں بیٹھے, اور یہ یاد رکھنا کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں. یہ یاد رکھنا کہ تم اسلام سے بے وفائی کرو گے تو اسلام بھی تمہیں جگہ نہیں دے گا. یہ ریاست اسلام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل ہوئی تھی, اور یہ پاکستان تمہیں ملا اس لیے تھا کہ تم اس کے اندر حضور کا دین لے کر آؤ گے, لیکن تم نے تو پاکستان کو اس کی بنیادوں سے ہلا کر رکھ دیا. بلکہ یہاں پر مندر بنانے, ہم نے کبھی کہا ہے جی جو بنے ہوئے مندر ہے گرا دو, کبھی کہا ہے؟ اقلیتوں کو پاکستان میں جتنا تحفظ ہے پوری دنیا میں کہیں تحفظ نہیں ہے. کسی نے کبھی اقلیتوں کے بارے میں بات کی؟ کسی نے ہمیں کوئی تکلیف ہوئی اقلیتوں کے بارے میں؟ بلکہ ہماری عیدیں ہوں تو ہم اپنی چیزیں ان کو دیتے ہیں, ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں, پینے کے لیے دیتے ہیں. لیکن بڑا سیانہ ہے, بڑے سیانے ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے نا گماشتے, یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی یہ اقلیتوں کے خلاف ہے. اقلیتوں کے تو خلاف تم ہو جنہوں نے 70 سال سے ان کو روڈوں کی صفائی پر لگایا ہوا ہے, ان کو گٹروں کی صفائی پر لگایا, ان کو حقوق دیے ہی نہیں تم نے. ہم اقلیتوں کے ساتھ ہیں, ہم اقلیتوں کے ساتھ ہیں, ہم ان کے محافظ ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں ایک قلعہ فتح ہوا تو کچھ مجبوری اور کچھ وجوہات کی بنیاد پر وہ قلعہ واپس کرنا پڑ گیا رومیوں کو. تو جب قلعہ واپس کیا نا تو انہوں نے دیکھا مسلمانوں نے قلعہ فتح کیا, ان کی عزتیں بھی محفوظ رہی, ان کی سارے چیزیں محفوظ رہی. تو مسلمانوں نے کہا یہ سارا آپ کا سامان, یہ ٹیکس واپس, آپ ہماری امان سے نکل رہے ہیں اس لیے کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کر آگے جا رہے ہیں. تو وہ جو
उम्मी ईसाई थे ना, वो किलों पर ऐसे झोलियां उठाकर दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह ऐसे दुश्मन दोबारा भेज देना। इस्लाम का अखलाक ये है, इस्लाम का मिजाज ये है, और हम उनके मानने वाले हैं। हम ये सारी चीजों पर थूकते भी नहीं हैं। सिकंदरिया की फतह के मौका पर हजरत शुराहबील बिन हसना, ये याद रखना, मुसलमान को हमेशा माल और दौलत देकर खरीदने की कोशिश की जाती है, लेकिन मोमिन वो है जिसकी कीमत ये चीजें नहीं है। कहा दो आलम भी इसकी कीमत नहीं है, दो आलम भी इसकी कीमत नहीं है मोमिन के ईमान की। हजरत शुराहबील बिन हसना रात के वक्त किले का पहरा दे रहे, तो किले के जनाब जो पादरी था ना, वो बड़ा सियाना था। उसने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी मुसलमानों ने मुहासरा कर लिया है, तो किला फतह हो जाएगा, हम इतनी ताकत में नहीं है कि इनसे लड़ सके। तो उसने कहा क्या तरीकाकार? उसने कहा मैं आपको एक तरीकाकार बताता हूँ, आप ऐसे करो कि जितना किले में मालो जर है ना, ये सारा जमा करके मेरे पास ले आओ। उसने मंगवाया और एक खच्चर पे लादा और मुसलमानों की लश्कर की तरफ भेज दिया, और कहने लगा आप बेफिक्र हो जाओ, जब ये लदा हुआ माल, दौलत, जर, जवाहरात, सोना ये मुसलमानों के लश्कर में पहुंचेगा ना, तो ये तकसीम पर आपस में ही तलवारें निकाल के लड़ पड़ेंगे, और जनाब ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, और हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनसे लड़ने की। जब वो खच्चर लदा हुआ सोने और चांदी का, वो रात के अंधेरे में उन्होंने रवाना किया, सुबह की पूह फूट रही थी, हजरत शुराहबील बिन हसना कमांडर होके खुद पहरेदारी कर रहे थे। ये भी जरूरी है, ये भी बात है। इस्लाम का मिजाज, इस्लाम से कदगन क्या है? ये है कि जो कहा फिर वो करना भी पड़ता है। हजरत कमांडर होके खुद पहरेदारी कर रहे थे, तो वो जनाब खच्चर लदा हुआ सोने और चांदी का, वो जब हजरत शुराहबील बिन हसना के सामने पहुंचा तो आपने देख के मुस्कुराया, फरमाया दुश्मन खुदा और रसूल हमारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं। आपने वो लदा हुआ खच्चर ना सोने और चांदी का वापस किले की तरफ हाँक दिया। जब वो वापस पहुंचा ना, तो वो किले के ऊपर खड़े इंतजार कर रहे थे कि अभी इसकी तकसीम में आपस में लड़ पड़ेंगे। तो जब वैसे ही लदा लदाया खच्चर सोने और चांदी का वापस पहुंचा ना किले के अंदर, तो वो पादरी खड़ा होकर कहने लगा, और उनका वो सरदार कहने लगा, उसने कहा याद रखना, इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि इनके नबी ने इनकी आंखों में सोने और मिट्टी की कीमत बराबर कर। तो मुसलमान वो होता है, मुसलमान वो होता है। और जानता हूं मैं कि ये उम्मत हामिल कुरान नहीं। इकबाल कहता है मैं जानता हूं कि इस उम्मत ने कुरान पढ़ा ही नहीं, ना कुरान को समझा है। जानता हूं मैं कि ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा है मोमिन का दीन। इकबाल कहता है उसी सरमायादारी के पीछे सब दौड़ी जा रहे हैं, सब दौड़ी जा रहे हैं। लेकिन इकबाल से पूछते हैं, इकबाल क्या हम थोड़े होंगे? क्या हमारे पास जनाब मालो जर कम होंगे तो हमें पूरी दुनिया खा जाएगी, मार जाएगी? हम IMF के आगे लेट जाएंगे, हम FATF के आगे लेट जाएंगे? इकबाल कहता है नहीं, सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। इकबाल कहता है सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। जवाल बंदा है मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल कहता है मोमिन बेसरो सामान हो और हार जाए, शिकस्त खा जाए, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके साथ तो उसके रब की मदद होती है। वो तो जनाब थोड़ी तादाद में हो तो उसके साथ जिब्रील उसके साथ होता है, रब की मदद उसके साथ होती है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि फिजाए बदर पैदा कर। पहले फिजाए बदर पैदा करनी पड़ती है, फिर फरिश्ते उतरते हैं। कि घर बैठे तो फरिश्ते नहीं आते। और इकबाल कहता है वो तो थे अबा तुम्हारे, बताओ तुम क्या हो। हमने साबित करना है कि हम बड़ों की औलादे हैं, हम उनके वारिस हैं। और इकबाल कहता है मिटाया कैसर और किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, क्या था? इकबाल कहता है जिसने कैसर और किसरा के इस्तिबदाद को लपेट के रख दिया, वो क्या था? मिटाया कैसर और किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था? जोर हैदर, फक्र बूजर, सिद्क के सलमानी। इकबाल कहता है अमारत क्या, शकोह खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न जोर हैदर तुझ में न इस्तिगनाए सलमानी। इकबाल कहता है कि ये सारी चीजें तेरे पास आ भी जाएं, तू इस्तिगना ही नहीं हासिल कर सका, तू बेनियाज ही नहीं हो सका, तेरी नजर अपने रब पर जम ही नहीं सकी, तेरे दिल में तेरे हबीब की मोहब्बत आ ही नहीं सकी। इकबाल फिर क्या करें? इकबाल कहता है दुआ मांगो तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। और आखिर में हम सब के लिए दुआ है कि इलाही हम सब भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसत सहारा दे। आप अरबाब इल्म व दानिश हैं, उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन बेतरतीब अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आई एम एहसन यार सईदी, वेलकम टू एहसन टीवी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक वीडियो को ज़रूर करें और हल्का सा बेल आइकन पर प्रेस करें। क्लिक दी